وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لہ الفداء. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ہماری گفتگو کا محور وحدت اسلامی ہے. ہماری گفتگو اس بات میں چل رہی تھی کہ وحدت کو کیسے ایجاد کیا جائے، کون سے ایسے راستے ہیں کہ جن پر چلا جائے تو وحدت اسلامی قائم ہو سکتی ہے. بعضوں کے میں نے نام عرض کیے تھے پچھلے درس میں، اور بعض کی میں نے توضیح دی تھی. اس تسلسل کو جاری رکھتے ہیں اس درس میں. بات چل رہی تھی کہ مقدسات ایک دوسرے کے اس کی توہین نہیں کرنا. اس ضمن میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مخالفین وضعوا فی فضائلنا. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل کے بارے میں احادیث کو گھڑا ہے وجعلوها علی اقسام ثلاثہ، اور اس کو 3 قسموں پر قرار دیا ہے، یعنی 3 قسم کی روایتوں کو گھڑا ہے. احدها الغلو، ایک قسم جو ہے ان میں سے وہ غلو والی ہے. غلو پر مبنی روایات ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہیں. اور یہ نقطہ آپ کے ذہن میں رہے کہ غلو کی تعریف بھی خود ائمہ نے ذکر کی ہے، نہ کہ غلو کا معنی جو دوسروں نے بیان کیا ہے، یعنی جو متہم کرتے ہیں تشیع کو اور بعض عقائد کی وجہ سے غالی فرقہ معروف کرتے ہیں شیعہ اثنا عشری کو بعض عقائد کی وجہ سے. نہ، غلو ائمہ کی روایات میں تبیین و تفسیر ہوا ہے کہ اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. اس معیار کے مطابق یہاں پر غلو کی بات ہو رہی ہے، وہ روایتیں گھڑی گئی ہیں، مثلا ائمہ کو خدا یا رب کی حیثیت دینا. وثانیہا التقصیر فی امرنا، اور دوسری قسم کی روایات جو گھڑی ہیں دشمنوں نے، وہ ہمارے بارے میں جو تقصیر ہے وہ اس قسم کی روایتوں کو گھڑا گیا ہے. تقصیر یعنی جو مرتبہ ہو اصلی اس سے نیچے لے کر آنا اور پھر اس کے اوپر احادیث کو بیان کرنا. مثلا ایک انسان بافضیلت ہے لیکن اس کو جو ہے بے فضیلت اور کم فضیلت قرار دے کر اور کہنا کہ روایتیں دلالت کر رہی ہیں دیکھیں کہ ان کا یہ مقام نہیں ہے، یعنی مقام کو کم کرنا، اس کو تقصیر کہتے ہیں. تو تقصیر پر دلالت کرنے والی جو روایات ہیں وہ دشمن کی طرف سے ہیں. وثالثها التصریح بمطالب اعدائنا، جو ہمارے مخالف ہیں ان کو گالی گلوچ کرنا اور صریح طور پر یہ جو روایتیں موجود ہیں یہ ہمارے مخالف کی طرف سے ہیں. ہمارے منابع میں روایات موجود ہیں ایسی بعض کہ جس میں نام لے کر کہا گیا ہے کہ آپ ان کو گالی گلوچ کر سکتے ہیں، لیکن حدیثی معیار کے مطابق اور علماء نے جو قرآن اور پیغمبر اور ائمہ کی سیرت سے اتخاذ کیا ہے، اخذ کیا ہے قوانین کو، اس کے مطابق یہ روایتیں کہ جو بعض موجود ہیں کہ جس میں گالی گلوچ کی بات کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہیں، جعلی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں. اس کو معیار قرار دے کر ہم یا کوئی اور اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ غلط ہے اور نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا ہم تشیع کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، روایتوں کے بارے میں تحقیق کر کے اس کو آگے بیان کرنا چاہیے اور عقیدہ
رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ جو بھی روایت کتاب میں وارد ہو گئی ہے، آ گئی ہے، نقل ہو گئی ہے، وہی درست ہے اور پھر اس کے مطابق عقیدہ رکھ لینا ہے، نہ معیارات ہیں قبول حدیث کے لیے، اس کے مطابق قبول کرنا ہے، وَإِلَّا اگر ان قوانین کے مطابق نہ ہو تو اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ بس اس حدیث سے ایک مطلب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بعض روایتوں کی وجہ سے جو بعض نادان افراد مقدسات اہل سنت کی توہین کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، امام کے نزدیک وہ روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، یعنی ائمہ علیہ السلام سے وہ صادر نہیں ہوئی ہیں۔ جب صادر ہی نہیں ہوئی ہیں تو ان کی طرف نسبت دینا بھی غلط ہے، اور پھر مکتب تشیع کی طرف نسبت دینا بھی درست نہیں ہے۔ بس یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس کے بعد جو ایک راہ حل ہے ہمارے لیے وحدت تک پہنچنے کے لیے، وہ جدال اور مخاصمہ کو ترک کر دینا۔ جیسا کہ آیت کے اندر تھا، سورہ نحل کی 125 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے پروردگار کی طرف پکارو حکمت اور نصیحت حسنہ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ بحث کرو، مجادلہ کرو، کون سا؟ احسن والا۔ بس یہاں سے پھر تقسیم کیا گیا مجادلہ کو جدال احسن و جدال غیر احسن۔ جدال یعنی بحث و مباحثہ کرنا، غیر احسن غلط ہے اور احسن جو ہے وہ صحیح ہے۔ اگر وحدت تک پہنچنا ہے اور وحدت کو عملی کرنا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، تو ہمیں جدال غیر احسن کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ قرآن اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ جیسا کہ پچھلے درسوں میں عرض کیا تھا کہ امر کا صیغہ ہے یہاں پر، ادعو، پکارو پروردگار کو، کیسے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تین طریقے ہیں، ان تین طریقوں سے باہر نہیں جانا۔ بس جو جدال غیر احسن کرتا ہے قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی ہے، بحث و مباحثہ کرنا ہے، تو احسن طریقے کو انتخاب کرو، غیر احسن طریقہ انتخاب کرو گے تو نقصانات ہوں گے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں مناظرے کیے جاتے ہیں اور ان مناظروں کے اندر جدال غیر احسن کو اجرا کیا جاتا ہے۔ جدال غیر احسن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر حق کو واضح کرنا مد نظر نہیں ہوتا، اگرچہ زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم حق کو واضح کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہاں پر غلبہ مد نظر ہوتا ہے۔ یعنی ایک گروہ یہ چاہتا ہے دوسرے کو مغلوب کرے اور دوسرا چاہتا ہے کہ اس کو مغلوب کرے، پس غلبہ حاصل کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں، اور اس غلبہ حاصل کرنے کے لیے پھر ان کے آگے جو بھی راستہ آتا ہے، جو بھی بات آتی ہے، جو بھی رویہ آتا ہے، اس کو اپناتے ہیں۔ اسی جدال غیر احسن کا نتیجہ ہے کہ تہمتیں دوسرے مذہب پر لگائی جاتی ہیں۔ اسی جدال غیر احسن کا یہ نتیجہ ہے کہ دوسروں کی عیب جوئی کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اکثر مناظرے گالی گلوچ پر ختم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر جدال غیر احسن کو رکھا جاتا ہے۔ پس ایک تقاضا یہ ہے تمام امت مسلمہ سے کہ اگر بحث و مباحثہ کرنا ہے، تفاہم کا میدان فراہم کرنا ہے نزدیک آنے کے لیے، تو اس میں مناظرے کی یہ کیفیت نہ ہو۔ مناظرے میں غالباً غیر احسن طریقے سے چلا جاتا ہے، بلکہ اس میں آپ علمی محفل کا انعقاد کریں، علمی اصولوں کو مد نظر رکھ کر بحث کا آغاز کریں اور اختتام کریں، اور درمیان میں ان قوانین کو ملاحظہ رکھیں، ان کو عمل پیرا ہوں ان کے اوپر۔ بہرحال یہ جدال غیر احسن کو ترک کرنا پڑے گا اور جدال احسن پر عمل کرنا پڑے گا۔
امام رضا علیہ السلام کے اگر مناظروں کو مطالعہ کریں جا کر، مختلف مناظرے کیے ہیں اور تمام ملتوں کے علماء سے کیے ہیں، ان میں مسیحی بھی ان کے پاس آتے تھے، یہودی بھی ان کے پاس آتے تھے، اور مختلف مسلمان کے جو فرقے تھے وہ بھی امام کے پاس آتے تھے، اور مناظرے و علمی گفتگویں ہوتی تھی۔ اگر آپ ان مناظروں کو مطالعہ کریں تو آپ کو کسی ایک مناظرے کے اندر جدال غیر احسن نظر نہیں آئے گا۔ مثلا آپ عیون و اخبار الرضا کہ جو کہ مخصوص ہے امام رضا علیہ السلام کی روایات کے بارے میں، ان کی طرف رجوع کریں تو وہاں جو مناظرے ذکر ہوئے ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بعض حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں۔ میں ان کے کلمات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ در یک کشور اروپایی غیر اسلامی دشمن تاریخ و بنیادین با کشورهای اسلامی شما می بینید توی تلویزیونشان مناظر شیعه و سنی راه می اندازند کہ دشمن ہے یورپ جو کہ غیر اسلامی ہے اور دشمن ہے تاریخی اعتبار سے بھی اور بنیادی طور بھی اسلامی ملکوں کا، انہی کے ٹیلی ویژن کے اوپر مناظرے برگزار کیے جاتے شیعہ سنی کے درمیان۔ یکی را از شیعه دعوت میکنند، یکی را از سنی دعوت میکنند، یعنی شیعہ سے بھی بلاتے ہیں اور سنی سے بھی بلاتے ہیں کہ شما بیایید تو ان ٹیلی ویژن باہم مناظرے کنید۔ دونوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو میدان دے رہے ہیں، فضا دے رہے ہیں، آ کر مناظرہ کریں اس کے اندر۔ مقصود شان چیست؟ کیوں وہ یہ بلا رہے ہیں؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہیں، پھر بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ یک کشور مسیحی، یک کشور استعمار گر با سابقہ سیاہ، یعنی کالا کارنامہ ان کے اعمال میں لکھا ہوا ہے، مناظرہ شیعہ و سنی بیچے مقصود راہ می اندازد۔ سوچنا چاہیے مسلمانوں کو کہ ایک مسیحی کشور ہے اور استعماری ملک ہے، کشور یعنی ملک ہے، اور وہ آ کر مناظرہ جو ہے برقرار کرواتا ہے ٹی وی کے اوپر۔ میخواہد حقیقت معلوم بے شود، چاہتا ہے کہ حقیقت پتہ چلے واقعاً۔ میخواہد بین در بین مباحثے و مناظرے مستمعین و مخاطبانش حق را بفہمند، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ حق پہچان لیں، یا آپس میں جو لوگ مناظرہ کر رہے ہیں یہ حق پر پہنچ جائیں، آیا یہ نیت ہے ان کی؟ یا میخواهند از این گفتگوها و از آنچه که در خلال این گفتگوها ممکن است از کسی سر بزند این آتش اختلاف را تشدید کنند، یا نہ بلکہ ان کا قصد یہی ہے کہ مناظرہ کروایا جائے، اور جب یہ مناظرہ جدال غیر احسن کے ذریعے انجام پاتا ہے تو اس کے اندر اختلاف میں شدت آتی ہے، اور اس شدت کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ اختلاف کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور پھر قتل و غارت، گالی گلوچ اور اس قسم کی دوریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ نفت روئے این آتش پہ ریزد، یعنی قصد ان کا یہ ہے کہ اس اختلاف کی جو آگ بھڑکی ہے اس کے اوپر تیل چھڑکے انہا باید مارا بیدار کنند، یعنی امت مسلمان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اس قسم کی باتوں کو دیکھ کر کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ہے ان استعمار گروں کا، اور مناظرہ برگزار ہو رہا ہے دو مسلمانوں کے درمیان، کس لیے؟ انہا باید مارو بے خود بے آورند، یعنی ہمیں اپنی طرف جو ہے توجہ کرنی چاہیے، باید ہوشیار بیشیم، باید ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، اور استدلال اور ان کے ساتھ جو ہے وہ انجام دیا جائے۔ اور پھر آخر میں جا کر ایک یہ مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ بندے ہم امروز اطلاع دارم، ہم از گذشته اطلاع دارم کہ پولها دارد خرچ می شود برای این که اینها کتاب فحش و دشنام و تہمت بنویسن علیہ آنها۔ کہتے ہیں مجھے اطلاع کامل ہے اس بات کی کہ دونوں طرف پیسہ ایک ہی ملک دے رہا ہے، اور پیسہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ یہ اس کے خلاف لکھے اور یہ اس کے خلاف لکھے، شیعہ سنی کے خلاف لکھے اور سنی شیعہ کے خلاف لکھے، اور خلاف لکھنا تو کیا بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ تہمتیں لگائی جائیں، اس کے اندر گالی گلوچ کیا جائے اور اس قسم کی جو باتیں کی جائیں۔ بس رہبر معظم نے
منع کیا ہے، اور یہاں پر اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اس قسم کے اگر اعمال کہیں پر انجام دیے جا رہے ہیں تو وہ دشمن کی کارستانیاں ہیں، اس کو کسی مکتب کی طرف ہم منسوب نہیں کر سکتے۔ ایک اور راہ حل کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم وحدت کو عملی کر سکتے ہیں، وہ ہے معارف اہل بیت علیہم السلام کو جس طریقے سے موجود ہیں ان کو اسی طریقے سے تبیین کرنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس عبد پر، اس انسان پر، اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے پوچھا، قلت، میں نے پوچھا، کیف یحیی امرکم، کیسے آپ کے امر کو احیا کیے کرے وہ عبد؟ امام فرماتے ہیں، یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو حاصل کرے، ویعلمها الناس، اور پھر لوگوں کو سکھائے، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کے جو محاسن اور خوبصورتی اور ظرافتیں ہیں اگر ان کو جان لیں گے، خود بخود ہماری اتباع و پیروی کریں گے۔ آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی کام کرنے کی، فقط یہ کام کریں کہ ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ واقعاً یہ امر جو ہے انسان اگر اس پر عمل کرے تو وحدت تک پہنچ سکتا ہے۔ میں تقاضا کرتا ہوں تمام امت اسلامیہ سے اور خصوصاً مکتب تشیع سے، چونکہ یہ نقطہ جو ہے وہ مکتب تشیع کے ساتھ خاص ہے، کہ وہ اہل بیت کے کلام کو پہنچانے کی کوشش کریں ان تک، اور اچھے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب یہ کلام اہل بیت کا دوسروں تک پہنچے گا تو خود بخود وہ احساس کریں گے کہ یہ کلام کتنا عالی ہے، کتنا قیمتی ہے، اور کتنی بہترین گفتگو اس میں کی جائیں گے، اور حق کو قبول کرے گا وہ۔ تو لہٰذا امام نے ایک معیار دیا ہے کہ آپ معارف اہل بیت کو اچھے طریقے سے تبیین کر دیں، پہنچا دیں لوگوں تک اچھے طریقے سے، تو خود بخود جو ہے لوگ جو ہیں وہ حق کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک اور مطلب کہ جو عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ مکتب تشیع کو اگر دیکھا جائے اور اس کے اصلی منابع سے مطالعہ کیا جائے، معتبر علماء کی طرف رجوع کر کے معلوم کیا جائے، تو آپ کو ایک بات ملے گی، وہ یہ کہ مکتب تشیع دوسروں کے قوانین کا احترام کرتا ہے۔ مثلا اگر ایک اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، اہل سنت ہے، مکتب تسنن سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور طلاق بھی مکتب تسنن کے مطابق دیتا ہے، مذہب اہل سنت کو مد نظر رکھ کر، چونکہ سنی ہے اسی کے قانون کو مد نظر رکھ کر طلاق دیتا ہے، تو اگر اس عورت کی عدت ختم ہو جائے تو شیعہ اس سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ فقہی کتابوں کی طرف رجوع کر کے دیکھیں تو علماء تشیع اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اہل سنت نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی ہے چونکہ اپنے قوانین کے مطابق دی ہے، پس وہ ٹھیک ہے، اور شیعہ اس سنی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ طلاق جو دی گئی ہے وہ باطل ہے، چونکہ مکتب تشیع کے نزدیک طلاق 3 مجلسوں میں دینا ضروری ہے، نہ کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر 3 دفعہ طلاق کہہ دیا جائے، نہ، یہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی، الگ الگ مجلس میں جو ہے وہ دینا ضروری ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے آ کر پوچھا گیا تو امام نے جواب دیا کہ یہ طلاق اگر اس طریقے سے دی گئی ہے تو اس کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو راوی نے کہا
کہ یا امام، ہم نے تو امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت سنی ہے کہ ایسی عورت کہ جس کو طلاق 3 مجلسوں میں نہیں دی گئی وہ شادی شدہ عورت ہی ہے اور اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سنی مذہب کے مطابق طلاق ہو گئی ہے، عدت کے بعد اب شیعہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے جو یہ روایت کی تھی وہ تشیع کو کہی تھی، مکتب تشیع کے پیروکاروں کو کہی تھی کہ اگر ایک شیعہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور 3 مجلسوں میں طلاق نہ دی ہو تو دوسرا شیعہ اس خاتون کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں ماجرا الگ ہے، شیعوں کا ماجرا نہیں ہے بلکہ اہل سنت کا ماجرا ہے۔ بس ان جیسی روایتوں کو مد نظر رکھ کر علماء نے ایک قاعدہ تأسیس کیا جس کا نام رکھا قاعدہ الزام، کہ آپ اگر فقہی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے مکتب تشیع کی تو آپ کو اس قاعدے کا محتوا مضمون واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ایک کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کر دیا۔ پس مکتب تشیع احترام کرتا ہے دوسروں کے مذہب کا اور ان کے قوانین کا۔ ایک اور چیز جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے، اور اسی کے ذریعے ہی وحدت وجود میں آ سکتی ہے، اور وہ ہے تکفیر کا مقابلہ۔ یہ جو ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کی فضا بن چکی ہے، کفر کے فتوے دینے کی فضا بن چکی ہے، اس کے خلاف کام کرنا ہوگا اور علمی کام کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر اصلاً ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور اگر مکتب تشیع کے اصلی منابع کی طرف، کتابوں کی طرف رجوع کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مکتب تشیع اپنے مخالف کو کافر نہیں سمجھتا۔ مکتب تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ اہل سنت کافر نہیں ہیں۔ مثلا میں روایت امام رضا علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عیون و اخبار الرضا کے اندر ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 169 ہے، لیکن یہ فارسی ترجمے کے ساتھ ہے۔ عربی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ عربی عبارت کو اگر سرچ کریں گے انٹرنیٹ پر تو یہ روایت آپ کو وہاں پر میسر ہے۔ ایک راوی آ کر پوچھتا ہے کہ اِنَّا عِندَنَا قَوْمًا لَهُمْ مَحَبَّةٌ وَلَيْسَتْ لَهُمْ تِلْكَ الْعَزِيمَةُ، ہمارے پاس ایک ایسی قوم رہ رہی ہے، افراد ہیں ایسے ہمارے پاس کہ جو آپ سے محبت تو کرتے ہیں، آپ اہل بیت سے، لیکن یہ جو ولایت ہے جس طرح ہم قائل ہیں آپ کی ولایت کے، اس طرح کی ولایت کے قائل نہیں ہیں۔ تو امام نے فرمایا لیس اولئک ممن عاتب اللہ، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ خدا جن پر عذاب نازل کرے گا۔ انما قال اللہ فاعتبروا یا اولی الابصار، یعنی عبرت حاصل کرو اے صاحبان عقل۔ یعنی اس جملے سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو حق جانتے ہوئے انکار کرے گا اس کو تو خدا عذاب دے گا، لیکن مکتب تشیع کے نقطہ نظر یہ ہے کہ مکتب تشیع حق پر ہے، اور اگر مقابل میں کوئی ہے، افراد ایسے ہیں کہ جو مکتب تشیع قبول نہیں کرتے لیکن اہل بیت سے دشمنی بھی نہیں رکھتے بلکہ محبت کرتے ہیں ان سے، تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ خدا ان کو عذاب کرے گا۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی کافر نہیں ہے، چونکہ کافر ہیں جن کو خدا عذاب دیتا ہے۔ اگر کافر نہیں ہے تو عذاب نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اپنے مذہب پر صحیح طریقے سے عمل کیا، تمام اخلاقیات کو مد نظر رکھا، واجبات کو انجام دیا، محرمات سے بچے، تو وہ معاقب اور عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ پس تکفیر کا مقابلہ بھی ہمیں کرنا ہوگا۔ آخر میں پھر دوبارہ یہی تقاضا کروں گا اور دعا کروں گا خداوند متعال سے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت کرے، خصوصاً ہم طلاب کو اور علماء و بزرگان کو، کہ وہ مل کر قدم بڑھائیں
اور اس وحدت اسلامی کو عملی جامہ پہنائیں، تشویق کریں اپنے مذہب کے پیروکاروں کے اندر کہ وہ وحدت اسلامی کو قائم کریں، اس کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ان مطالب کو کہ جو بیان کیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فضا ایسی قائم کریں کہ جس میں فہم و تفاہم کا زمینہ فراہم ہو، تفاہم کا مرحلہ جو ہے وہ طے کیا جا سکے، وہاں پر علمی بحثیں کی جا سکیں، وہاں پر ایک دوسرے کے قریب آیا جا سکے اور مل کر مشترکہ دشمن کے خلاف اسٹریٹجی بنائی جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے اور اسلام کو دوبارہ ایک قوت کے طور پر پیش کیا جائے عالم کے سامنے کہ جس طرح سے وہ پہلے ابھرا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔